یہ بات عام طور پر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، ایک سیکشن ہے اس چیز کا جو باقاعدہ اس بات کو اچھالتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آپ کے آباء و اجداد میں سے بڑوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہوا، کہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ سارے بت پرست تھے۔ حالانکہ اس کا کہیں بھی کوئی ہمیں مستند ذکر نہیں ملتا کہ وہ بت پرست ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم مکہ والوں کی بات کرتے ہیں تو مکہ میں اکثریت بتوں کی تھی، اور ان کی بت پرستی کی وجہ ایک مکہ کا ایک شخص تھا لوہی، اس نے یہاں پر بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ مکہ کے اکثر لوگ بت پرست تھے، لیکن آباء و اجداد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جو آپ کی اس لڑی میں جس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا ہے، یعنی آپ کے اسینڈنٹس جتنے ہیں، یعنی آل اسینڈنٹس آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، they never have been idolaters، وہ کبھی بھی بت پرست نہیں رہے۔ اور یہ تحقیق شدہ اور مستند بات ہے۔ اسی بات کا اظہار علامہ ابن خلدون نے کیا، اسی بات کا اظہار علامہ ابن کثیر نے کیا، اسی بات کا اظہار بہقی شریف میں، اور اسی طرح کی ساری جتنی بھی روایات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں۔ اب دیکھیے حنین کا مارکا ہو رہا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12,000 کے لشکر، جس وقت سارا لشکر ادھر سے تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک روایت کے مطابق 500 لوگ رہ گئے اور ایک روایت کے مطابق صرف 50 رہ گئے، تو آپ نے اس وقت کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے آواز لگائی، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک نبی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، حنین کی طرف مارکا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں جو رحمت للعالمین کے رتبہ عالیہ پر فائز ہیں، آخر الزمان نبی ہیں۔ وہ اپنے فخر کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ کے والدین آباء و اجداد میں سے کوئی ایک بھی بت پرست ہوتا تو کیا کوئی نبی کسی بت پرست کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اور پھر فخر محسوس کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح یورپ کا ایک مفکر ہے جس نے تحقیق کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا دیگر انبیاء کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے والدین کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی 21 انبیاء کا میں نے پوری طور پر احاطہ کیا ہے، اور ان کی لڑی میں سے مجھے کوئی بھی ایک ایسا نظر نہیں آیا جو اخلاقی لحاظ سے کم ترین ہو یا اخلاقی لحاظ سے ذرا سا بھی گرا ہوا ہو۔ کجا کے بت پرستی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو کسی نبی کے والدین کبھی مشرک ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات اور بھی کی جاتی ہے جب ان لوگوں کی طرف سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر قرآن مجید میں آزر کے نام سے ہے، اور وہ تو بت پرست تھا جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں آپ کے چچا کا ذکر ہے جس کو آزر کہتے ہیں، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زبان بابلی تھی، اور بیبلونین زبان میں ابا یا ابن کے معنی ہوتے ہیں کفالت کرنے والا، مربی آپ کا، مین آپ جس کی نگہداشت میں ہیں، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی کی پرورش میں ہے، تو پرورش کرنے والے کو ابا یا اب کہتے ہیں بیبلونین زبان میں۔ اب بھی یہ بات کوئی بھی شخص ڈکشنری دیکھ کر بیبلونین کنورٹڈ انٹو انگلش اور ادر لینگویجز، ہمارے پاس ڈکشنریز ملتی ہیں، آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے، ملتی ہے۔ تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد کا نام طارق تھا، وہ آزر کبھی بھی نہیں تھا۔ اس لیے نبیوں میں سے کوئی بھی نبی جو اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاک صاف مصفہ اور ہر عیب سے، جسمانی روحانی ہر قسم کے عیب سے، اخلاقی ہر قسم کے عیب سے مبرہ رکھا، منزہ رکھا، کبھی بھی ان پر کسی قسم کا داغ نہیں لگنے دیا، نہ والدین کے ناطے سے پیچھے کبھی بھی نہیں۔ آپ کے والدین کبھی بھی نہیں رہے۔ اولادوں کی بات ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
وہ نافرمان نکلا تھا۔ اولادوں کی بات الگ ہے، لیکن والدین ان کے کبھی بھی بت پرست یا کافر یا مشرک نہیں رہے۔